نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. درجات الاسلام کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ قیمتی ہے، اور اس کی قیمت کا جو اندازہ ہے وہ یہاں نہ ہو لیکن بعد مرنے کے ہوگا، کہ اس کے ایک ایک لمحے کی جو قیمت ہے اس کی ساری دنیا بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. اور فرمایا کہ ہم اس زندگی کے لمحات کو فضول اور لایعنی کے اندر ضائع کر رہے ہیں. یہاں تک فرمایا کہ لوگ خط لکھتے ہیں اور خط میں فضول قصے بہت لکھتے ہیں، یا خط کے اندر خواب لکھتے ہیں لیکن اپنے حالات اور کیفیات کو نہیں لکھتے، اصلاح کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے. تو اس پر بات چل رہی تھی. فرمایا کہ جب کوئی مجھے خواب لکھتا ہے تو میں تو اس کے جواب میں یہ لکھ دیتا ہوں: نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، تو غلاب آفتابم ہمازا آفتاب گویم. نہ میں شب ہوں نہ شب پرست جو خواب کی تعبیر بیان کروں، محبوب حقیقی کا بندہ ہوں انہی کی باتیں بیان کرتا ہوں. خواب کا درجہ شریعت میں صرف اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے خواب کو مبشرات میں سے فرمایا ہے، کوئی بشارت والی چیز ہے کہ یہ دل خوش کن چیز ہے، اور برے خواب کو تحزین من الشیطان، کہ شیطان کی طرف سے حزن و ملال میں ڈالنا. یہ کہا گیا کہ جب کوئی برا خواب ہے تو شیطان دکھاتا ہے، یعنی شیطان برے خواب دکھلا کر مسلمان کو پریشان کرنا چاہتا ہے، تو اس سے پریشان اور مغلوب نہ ہونا چاہیے. یعنی کبھی کوئی برا خواب دیکھ لیا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ شیطان دکھا رہا ہے اور وہ پریشان کرنا چاہتا ہے. ورنہ شیطان اور تنگ کرے گا. خواب سے نہ کوئی جنت میں جائے گا نہ دوزخ میں، کیونکہ اس کا مدار اعمال اختیاریہ پر ہے، اور خواب اختیاری نہیں، غیر اختیاری ہے. اگر کوئی آدمی ساری عمر برے خواب دیکھتا رہے اس کا کیا قصور ہے، اور جو ساری عمر اچھے خواب دیکھے اس کا کیا کمال ہے. خلاصہ یہ کہ خواب علت نہیں محض علامت ہے، علت نہیں علامت ہے. وہ بھی جب کہ خواب خواب ہی ہو، تبخیر دماغ نہ ہو، دماغ کے بخارات، گیس چڑھتی ہے دماغ کو، بخارات چڑھتے ہیں اور وہ خواب میں کچھ نظر آنے لگتا ہے، یا دن کے اندر کوئی پریشانی ہے، کوئی چیز ہے، اس لیے حواس سے سوال کر لی کہ رات کو تخیل کے اندر وہی تھا، وہی چیز وہی فلم چلنے لگی. تو خواب محض علامت ہے، وہ بھی جب کہ خواب خواب ہی ہو، تبخیر دماغ نہ ہو. اور آج کل اکثر خواب تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ تبخیر دماغ سے پریشان خیالات نظر آنے لگتے ہیں، مگر لوگوں نے اس کو مقاصد میں داخل کر لیا اور خواب کے اوپر اعتماد کر کے فیصلے کر لیتے ہیں. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ مردے کو خواب میں دیکھ لیا جائے، جب تک وہ نظر نہیں آتا اس وقت تک متفکر رہتے ہیں. حالانکہ اس میں ایک ضرر ہے، وہ یہ کہ مردہ اگر اچھی حالت میں نظر آیا تو اس کے بعد ایصال ثواب سے غفلت ہو جاتی ہے کہ جی وہ تو اچھی حالت میں ہے اب تو ضرورت نہیں ہے، تو ایصال ثواب سے غفلت ہو جاتی ہے. گویا ان کے نزدیک ثواب پہنچانے کے لیے معذب ہونا ضروری ہے، عذاب کے اندر ہونا ضروری ہے. اور اگر اسے معذب دیکھا، عذاب کی حالت میں دیکھا، تو مسلمان سے خواہ بدگمانی ہوگی. سوچیں گے پتہ نہیں کیا کرتا تھا، کیسا تھا، کس گناہ میں تھا، یہ عذاب کے اندر گرفتار ہے، تو بدگمانی ہو جائے گی. حالانکہ محض خواب کی بنا پر کسی سے بدگمان ہونا جائز نہیں.
یہ ساری گفتگو اس پر شروع ہوئی تھی کہ جملہ خبریہ سے بھی انشاء ہی مقصود ہوتا ہے، صرف خبر مقصود نہیں ہوتی، کوئی کام مقصود ہوتا ہے، اور جس جملے سے انشاء مقصود نہ ہو وہ محمل ہے۔ یہ مرض آج کل ہی ہوا ہے کہ اخبار کو بھی مقصود سمجھتے ہیں، پس ہر چند کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس جگہ جملہ خبریہ وارد ہے، مگر جب خبر خود مقصود نہیں ہو سکتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الحکماء والفصحاء ہے، سید الحکماء والفصحاء ہے، آپ کے کلام میں خبر سے مقصود انشاء کیوں نہ ہوگا؟ اگر اس پر کوئی اشکال کرے کہ قل هو اللہ احد، فرما دیجیے اللہ ایک ہے، تو اس میں اس خبر سے کیا مقصود ہے؟ تو میں کہوں گا کہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، تم اس کو واحد ہی سمجھو، یہ مقصود ہے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی اس جگہ خبر مقصود نہیں بلکہ انشاء مقصود ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، تم اپنے اسلام کی تکمیل میں کوشش کرو اور درجہ کمال حاصل کرنے کی فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ نام کا اسلام رہ جائے یا محض صورت ہی صورت رہ جائے، اور یہ درجہ ناکافی ہے نہ مطلوب، کیونکہ مقاصد میں ہمیشہ درجہ کمال مطلوب ہوا کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں ضمناً ان لوگوں کی شکایت بھی ہو گئی جو محض درجہ صورت یا درجہ اسم پر اکتفا کر لیں گے، اسی کو آپ بطور شکایت کے بیان فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عن قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا نام ہی نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے، یعنی الفاظ رہ جائیں گے۔ اس کلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات تو صراحتاً معلوم ہو گئی کہ آپ اسلام کے مراتب و درجات بیان فرما رہے ہیں، البتہ ان درجات کی تعیین یہ بعض کی اشارتاً ہے اور بعض کی صراحتاً۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں، لہذا پہلے درجے میں ان درجات کی تعیین، پہلے میں ان درجات کی تعیین کرنا چاہتا ہوں، پھر تکمیل کا طریقہ بیان کروں گا۔ ایک درجہ تو اس جگہ صراحتاً مذکور ہے جس کا نام اسلام فرمایا گیا، اور 2 درجے صراحتاً مذکور نہیں مگر تأمل سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ چنانچہ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، کہ قرآن سے صرف نقش ہی باقی رہ جائیں گے، اس سے دوسرا درجہ مفہوم ہوتا ہے، یعنی رسم اسلام۔ کیونکہ جیسے قرآن میں ایک درجہ رسم قرآن ہے، اسی طرح اسلام میں ایک درجہ رسم اسلام ہے جس کو سورت اسلام کہنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اسم اور لفظ رسم کے معنی میں غور کرنے سے لغتاً فرق معلوم ہوتا ہے۔ اسم کہتے ہیں نام کو اور رسم کہتے ہیں نقش کو۔ پس درجہ اسم میں تو شے کا تحقق نہ صورتاً ہوتا ہے نہ معنن، محض نام ہی نام ہوتا ہے، اور درجہ رسم میں نام کے ساتھ صورت کا بھی تحقق ہوتا ہے، یعنی وہ نقش ہوتی ہے، وہ نقوش ہوتے ہیں۔ بس یہ درجہ نام کے درجے سے بڑھا ہوا ہے، یہ 2 درجے ہوئے۔ اب ایک تیسرا درجہ اور ہونا چاہیے جس کے اعتبار و تقابل سے ایک درجے کو نام کا اسلام اور ایک درجے کو صورت کا اسلام کہا گیا، اور وہ درجہ حقیقت کا ہے۔ وہ درجہ حقیقت کا ہے، ایک نام کا، ایک صورت کا، اور ایک درجہ حقیقت کا۔ اور ظاہر ہے کہ بدون تصور حقیقت کے نہ نام کا درجہ ہو سکتا ہے نہ صورت کا، اس لیے اس کا ماننا تو ضروری ہے۔ اب ترتیب وار سن لیجئے کہ اسلام کے 3 درجے ہوئے۔ ایک تو درجہ حقیقت، درجہ حقیقت ہے جس کو کام کا اسلام کہنا چاہیے، دوسری صورت کا درجہ ہے، اور تیسرے نام کا اسلام ہے جس میں نہ حقیقت ہے نہ صورت ہے، مگر برائے نام اس پر حقیقت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال میں سمجھیے، مثلا دوستی ایک شے ہے، دوستی ایک شے ہے، اس کے بھی ہمارے عرف میں 3 درجے ہیں۔ ایک تو دوستی کی حقیقت ہے کہ دل سے خیر خواہی اور ہمدردی ہو، یہ تو حقیقت ہے۔
دوسرے دوستی کی صورت ہے کہ ظاہر میں برتاؤ ایسا ہو جیسے دوستوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر دل میں محبت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنی بات بھی ہے کہ دشمنی کا برتاؤ بھی نہیں، نہ پیچھے سے غیبت شکایت ہے، نہ دشمنوں کے ساتھ سازش ہے، تو یہ بھی دوستی کا ایک درجہ ہے کہ اس درجے کی خیر خواہی تو نہیں ہے لیکن کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، دشمن جیسا برتاؤ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی دوستی کا ایک درجہ ہے۔ یعنی دوستی کی صورت ہے، یہ دوستی کی صورت ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ کہ دشمنی نہ کرنے کو بھی دوستی کہہ دیا جاتا ہے، اور ایک قسم کی دوستی یہ ہے کہ منہ پر تو دوستی کا برتاؤ کیا جاتا ہے، جھک کر سلام کرتے ہیں، سامنے خوشامد کی باتیں کرتے ہیں، اور پیچھے ایذا و اضرار کے در پہ ہوتے ہیں، تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، پیچھے سے برائیاں کرتے ہیں، پس پشت غیبت و شکایتیں کرتے ہیں۔ تو پہلا درجہ تو کمال دوستی کا ہے جس میں ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، دوسرا درجہ صورت دوستی کا ہے، اور تیسرا درجہ صرف نام کی دوستی کا ہے، جیسے منافقین کو برائے نام مسلمان کہہ دیا جاتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ جس طرح ہماری نظر میں نام کی دوستی کو کی ذرا بھی قدر نہیں ہوتی، اسی طرح خدا تعالیٰ کے یہاں منافقوں کے اسلام کی کچھ بھی قدر نہیں۔ مومن کہلانے سے اور مسلمان نام ہو جانے سے کیا ہوتا ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میم واو میم و نون تشریف نیست، لفظ مومن جز پہ تعریف نیست، یعنی مومن کا لفظ بدون وجود حقیقت کے کچھ شرافت نہیں بلکہ محض فتح کے لیے ہے، اگر مومن کی صفات اس کے اندر نہیں ہے، جس سے فی الجملہ امتیاز ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں لفظ مومن کی ایسی مثال ہوگی جیسے کسی جاہل لٹ کا نام فاضل رکھ دیا جائے، فاضل، تو اس نام سے اس کو ایک امتیاز تو حاصل ہو جائے گا کہ فاضل کہنے سے وہی سمجھا جائے گا، مگر نام فاضل ہونے سے وہ سچ مچ فاضل تو نہیں ہو جاتا، وہ تو جاہل کا جاہل ہی رہتا ہے۔ اسی طرح منافق کو مومن کے لقب سے کچھ حاصل نہ ہوگا، کہیں الفاظ سے بھی کام چلا کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن سے صرف نقش ہی باقی رہ جائیں گے، اس سے جو تم نے دوسرا درجہ مراد لیا کہ لفظ رسم سے درجہ صورت مراد ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ممکن ہے کہ اس سے بھی وہی مراد ہو جو الا اسمہ سے مراد ہے کہ نام کا اسلام رہ جائے گا، مگر پس اس جملے میں جس درجے بس ایک جملے میں بس یہ ایک جملہ ہے اور دوسرے جملے میں اسی درجے قرآن کا بیان ہے، اس کے چند جواب ہیں۔ اول یہ کہ بلاغت کا مسئلہ ہے کہ تاکید سے تاکید سے اولا ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جو کہ سید البلغاء ہیں تاسیس ہی مراد ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ قرآن کے متعلق درجہ اسم مراد لینا صحیح بھی نہیں، کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم دین جس میں قرآن بھی داخل ہے قرب قیامت میں خود مرتفع نہ ہوگا بلکہ علماء و قرہ مر جائیں گے، اس کے بعد مسلمان بھی دنیا سے اٹھ جائیں گے، تو قرآن مجید کا علم و عمل وہ باقی نہ رہے مگر خود قرآن مجید رہے گا۔ یہ نہیں کہ قرآن کا صرف نام ہی نام رہ جائے اور اس کی صورت بھی باقی نہ رہے، بلکہ قرآن کی صورت اخیر زمانے تک ضرور باقی رہے گی، لہٰذا الا رسمہ سے درجہ اسم مراد لینا صحیح نہیں ہو سکتا، اس سے درجہ صورت ہی مراد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کے اندر صرف قرآن شریف کے نقوش رہ جائیں گے، اس کے سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہو رہ جائیں گے، اور صرف درجہ رسم کا باقی رہنا بھی با اعتبار اکثر کے ہے، کل کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ قیامت تک ایک جماعت قرآن کے سمجھنے والی اور اس پر عمل کرنے والی ضرور رہے گی، خواہ وہ معدود چند ہی ہوں، کیونکہ ایک صحیح حدیث میں یہ بھی آ چکا ہے
کہ میری امت میں سے ایک گروہ قیامت تک حق پر مقاتلہ کر کے غالب رہے گا، ایک گروہ ایسا رہے گا جو قیامت تک حق پر رہے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی قیامت تک ایک جماعت حق پر ضرور رہے گی، اور ظاہر ہے کہ حق پر ہونا بدون عمل بالقرآن کے ممکن نہیں، اور ایک جماعت قرآن پر عمل کرنے والی قیامت تک ضرور رہے گی، اس سے مراد قرب قیامت ہے۔ لہذا لا یبقى من القرآن الا رسمہ سے درجہ اسم مراد نہیں ہو سکتا، اور اس تقریر سے معلوم ہوا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام صرف اس کا نام ہی نام باقی رہے گا۔ اس سے اکثر کے اعتبار سے ہے، سب کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ ہر زمانے میں ایک جماعت کامل الاسلام ضرور رہے گی، اسلام پر عمل کرنے والی۔ اب اس کو سمجھیے کہ اسلام میں درجہ حقیقت کون سا ہے، اور نام کا اسلام کون سا ہے، اور صورت اسلام کیا ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو اسلام کی حقیقت سمجھنی چاہیے۔ حقیقت کے معلوم ہونے کے بعد باقی دو درجے خود ہی معلوم ہو جائیں گے۔ آج کل اسلام کا نوحہ کرنے والے تو بہت ہیں کہ جی اسلام ہونا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے، مگر افسوس حقیقت جاننے والے بہت کم ہیں۔ آج کل لیکچروں اور وعظوں میں اسلام کا رانڈ رونا رویا جا رہا ہے کہ اسلام پستی میں آ گیا، اسلام کمزور ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ اسلام کو اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اسلام مسلمانوں سے یہ درخواست کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی ان سے پوچھے کہ تم یہ نوحہ کس کا کر رہے ہو؟ کیا اسلام کوئی پتلا ہے کہ جس کے اوپر یہ آفتیں آ رہی ہیں؟ کیا اسلام تم سے الگ چیز ہے جو کبھی بڈھا ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی اس پر حملے کیے جاتے ہیں؟ اے صاحبو، اسلام تو حقیقت ہے، اسلام تو حقیقت میں آپ کی ایک صفت ہے، آپ کی ایک صفت ہے، آپ سے جدا نہیں ہے، آپ کی ایک صفت ہے۔ تم اپنے آپ کو مسلم یا مسلمان کہتے ہو تو موصوف ہو، اور اسلام تمہاری ایک صفت ہے۔ تم موصوف ہو اور اسلام تمہاری ایک صفت ہے، مسلم کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو۔ جیسے کوئی شخص حسین ہو تو حسن اس کی ایک صفت ہے، اور وہ موصوف بالحسن ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ صفت کا تحقق موصوف ہی کے ساتھ ہوا کرتا ہے، جدا نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ حسن کا تحقق ہمیشہ حسین آدمی کے ساتھ ہوا کرتا ہے، حسن کے لیے کوئی جدا تحقق نہیں۔ جب یہ بات ہے تو اب بتلاؤ کہ تم جو اسلام کا نوحہ کرتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی بعینی ہی یہی مثال نہیں کہ کوئی شخص حسن کا نوحہ کرتا پھرے اور اپنی خبر نہ لے؟ صاحبو، آپ کا نوحہ اسلام کرنا حقیقت میں یہ اپنا نوحہ ہے، اپنے آپ کو رونا ہے، اپنے آپ کو برا کہنا ہے۔ تمہارا تنزل یہ اسلام کا تنزل ہے، کہ تمہاری ذات میں تنزل آئے گا تو اسلام میں تنزل آئے گا۔ تمہاری ضرورت اسلام کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی بتلائے تم سے علیحدہ اسلام کا وجود کون سا ہے۔ مگر اب حالت یہ ہے کہ اسلام کا تو رانڈ رونا روتے ہیں، مگر اپنی خبر نہیں لیتے، اپنی اصلاح کا کسی کو اہتمام نہیں۔ بس وہ حالت ہے جو مولانا روم فرماتے ہیں، کردہ تعویل لفظ بکر را، خیش را تعویل کن نے ذکر را، بر ہوا تعویل قرآن می کنی، پس تو کسر شد از تو معنی سنی۔ کہ تو نے لفظ بکر تعویل کی، اپنی تعویل کر، یعنی اپنی اصلاح کر، نہ ذکر کی تعویل کر۔ نفسانی اغراض سے قرآن پاک کی تعویل کرتا ہے، تجھ قرآن پاک کے معنی کو کج اور بگاڑتا ہے، یعنی اپنی نفسانی غرض کے لیے تو قرآن کے معنی بھی بگاڑ دیتا ہے۔ تو جو لوگ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی خدمت کریں، جب وہ خود درست ہو جائیں گے تو اسلام بھی درست ہو جائے گا۔ اسلام کی اصل خدمت یہی ہے، اسلام کی اصل خدمت یہی ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو، اور اپنے اعمال و اقوال و احوال کو، اپنے اعمال و اقوال و احوال کو اسلام کے مطابق بناؤ۔ جب تمہاری کامل اصلاح ہو جائے گی تو اسلام کو ترقی ہو جائے گی۔
مگر اب تو یہ حالت ہے کہ اسلام کی خدمت اور حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وقت نماز روزے کی تعلیم اور مسئلہ مسائل بتلانے کا نہیں، ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں اب تو خدمت اسلام کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہیں اے اللہ، نہ معلوم وہ اسلام کی خدمت و حفاظت کیا چیز ہے کہ جس کے لیے نماز روزے کی اور حلال و حرام کے جاننے کی بھی ضرورت نہیں۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ کسی اخبار میں کسی ریفارمر کا یہ مضمون شائع ہوا تھا کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے جو ترقی سے بہت ہی سد راہ ہے، نعوذ باللہ، یعنی اسلام ترقی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ مسلمان ہو کر 5 وقت نماز پڑھنا پڑتی ہے، بہت سے غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور وہ اسلام کو حق سمجھتے ہیں، مگر 5 وقت کی نماز کو فرض سن کر وہ اسلام سے رک جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے علماء کو چاہیے اسلام میں سے نماز کو نکال دیں، اور اگر یہ نکال دی گئی تو اسلام کو بہت ترقی ہوگی اور بڑا معنی مرتفع ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہتا ہوں اگر اسلام میں سے نماز کو نکال دیا گیا، اور نکالنے کے معنی یقیناً یہی ہے کہ نماز کو ضروری نہ کہا جائے، پھر وہ اسلام ہی کہاں رہے گا؟ پھر وہ اسلام ہی کہاں رہے گا؟ وہ بھی ساتھ ساتھ رخصت ہو جائے گا، نماز رخصت ہوگی، اسلام بھی رخصت ہو جائے گا۔ پھر اگر لوگ اسلام بھی قبول کریں تو وہ محض نام کا اسلام ہوگا، حقیقت اسلام اس میں نام کو بھی نہ ہوگی۔ اب جتنی بھی ترقی ہو وہ اسلام کی ترقی تھوڑا ہی ہے، کفر کی ترقی ہوگی، کیونکہ فرضیت صلاۃ سے انکار کرنا کفر ہے۔ یہ تو اسلام کی خدمت ایسی ہوگی جیسے ایک بڑھیا کے گھر میں شاہی باز آ گرا تھا، بادشاہ کا باز تھا، بڑھیا کے گھر میں آ گیا، اس نے کبھی باز کو دیکھا نہ تھا، اس لیے اس کی بڑی چونچ دیکھ کر کہ وہ ٹیڑھی ہے، کہنے لگی کہ ہائے تو دانا کیوں کر کھاتا ہوگا، تیری چونچ ٹیڑھی ہے تو دانا کیسے کھاتا ہوگا، تیری چونچ تو ٹیڑھی ہے۔ اس کے بعد کینچی سے اس کی چونچ کاٹ ڈالی۔ پھر ٹیڑھے ناخون دیکھ کر اسے اور بھی ترس آیا کہ ہائے کسی نے تیرے ناخون بھی نہیں بنائے، تو چلتا کیسے ہوگا، اس نے ناخون بھی کاٹ دیے۔ پھر لمبے لمبے بازو دیکھ کر کہنے لگی کہ اتنا بوجھ لے کر تجھ سے اڑا کیوں کر جاتا ہوگا، تو کینچی لے کر پر بھی کاٹ دیے۔ تو اس نے اپنے ذوم میں اس کے ساتھ بڑی ہمدردی کی تھی، مگر حقیقت میں اس نے اس کو تباہ کر دیا۔ جب بادشاہ کو تلاش کے بعد پتا چلا کہ شاہی باز ایک بڑھیا کے گھر میں ہے تو اس نے منگوایا، تو وہاں تو وہ لنڈورا بنا ہوا تھا، وہ لنڈورا بنا ہوا پہنچا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو لے کر بازار میں اور شہر کی گلی کوچوں میں منادی کرو کہ جو شخص اپنے قدردان مربی سے جدا ہو کر ناقدروں کے ہاتھوں میں جا پھنسے۔ اب یہ اس سے نصیحت، بادشاہ نے کہا اس بات کو لے کے شہر میں گھومو اور لوگوں کے اندر یہ اعلان کرو، کیا اعلان کرو؟ کہ جو شخص اپنے قدردان مربی سے جدا ہو کر ناقدروں کے ہاتھ میں جا پھنسے اس کی یہ گد بنا کرتی ہے۔ تو صاحبو، ہم بھی آج کل اسلام کی ایسی ہی خدمت و حفاظت کر رہے ہیں جیسے اس بڑھیا نے شاہی باغ کی خدمت کی تھی کہ اسلام کی ناک کان کاٹ کر آپ اس کو رونق و ترقی دینا چاہتے ہیں کہ نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ قربانی کی، نہ حج کی، نہ کفریات و معاصی سے بچنے کی، اور پھر بھی وہ اسلام کی خدمت ہی چلی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ہم جس کی خدمت و حفاظت کا دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے اقوال و افعال سے اس کی بیخ کنی ہو رہی ہے، اس کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہے۔ شیخ شیرازی فرماتے ہیں یکے بر سر شاخ و بن می برید خداوند بستان نگاہ کر دو دید۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ٹہنی پر بیٹھا ہوا اور چڑ کاٹ رہا تھا، اس کی جڑ کاٹ رہا تھا، تو باغ کے مالک نے نگاہ کی اور دیکھا ایک صاحب نے مجھ سے ابھی ایک مسئلہ پوچھا تھا، میں نے اس کا شرعی جواب دے دیا، تو وہ کیا کہنے لگے کہ یہ تو سود کی صورت ہے۔ میں نے کہا بہتر ہے کہ آپ کے نزدیک یہ سود کی صورت ہے تو اس پر عمل نہ کریں۔ مگر اسلام کا حکم یہی ہے، ہم اس کو نہیں بدل سکتے۔
افسوس لوگوں کا مذاق آج کل یہی ہو رہا ہے، شریعت میں وہی مسائل رکھے جائیں جو ہماری عقل کے موافق ہوں، اور جو بات ان کی سمجھ میں نہ آئے اس کو شریعت میں نہ رہنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر ایسا کر دیا جائے تو پھر وہ مذہب اسلام کہاں رہے گا، بلکہ خود ساختہ مذہب ہو جائے گا۔ تو جس مذہب میں بندوں کی رائے اور تصنیف کو دخل ہو سکے وہ تو ایسا کر سکتا ہے، مگر اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہے جس کی حفاظت کا حق تعالی نے خود وعدہ کیا ہے، اس میں کوئی ذاتی رائے اور تصنیف چل نہیں سکتی۔ بہت سے لوگ احکام میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ذاتی تجربہ شاہد ہے کہ سب تحریفات خود ہی مٹ جاتی ہیں اور احکام شرعیہ اپنی اصلی حالت پر قائم رہتے ہیں۔ الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام تم سے جدا کوئی چیز نہیں، مسلمانوں ہی سے اسلام کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے اسلام کی ترقی تمہاری ترقی ہے اور تمہارا تنزل اسلام کا تنزل ہے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي آمين.